بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکومت کو داد دیجیے کہ کیسا پینترا اس نے بدلا ہے۔ پورا ایک ہفتہ سرکاری تنخواہ پر پروگرام کرنے والے اینکر حضرات اور دوسرے ان کے وزیر اور مشیر اور ترجمان یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ نواز شریف کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہے بلکہ ڈیپورٹ ہونے کے خوف سے انہوں نے خود ہی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ خود تو انہوں نے اعلان نہیں کیا، مسلم لیگ کے اور کچھ دوسرے صحافتی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف بہت جلد پاکستان آنے والے ہیں، شاید جنوری میں آ جائے۔ تو اس سے خوفزدہ ہو کر اپنی پارٹی کو سنبھالا دینے کے لیے یا دلاسا دینے کے لیے یہ کمپین انہوں نے چلائی، لیکن یہ کمپین چلی نہیں، کیونکہ جب ہر طرف سے خبریں آ گئی کہ نواز شریف کو ڈیپورٹ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابھی ان کے پاس بہت مہلت ہے، اپیل یا اپیل کے بعد اگر اس اپیل پر بھی فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو ایک اور اپیل کا حق ہے، اس کے بعد ایک اور اپیل کا حق ہے، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس وہاں رہنے کے قانونی جواز اور گنجائشیں موجود ہیں۔ تو جب یہ راز کھل گیا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف خود نہیں آئیں گے، ہم ان کو لائیں گے معاہدہ کر کے برطانوی گورنمنٹ سے۔ یہ بات ویسے انہوں نے 3 سال پہلے بھی 2.5 سال پہلے بھی کہی تھی کہ ہمارا برطانیہ سے معاہدہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم نواز شریف کو واپس بلا لیں گے۔ تو اب انہوں نے یہ پینترا بدلا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اینکر حضرات اور ترجمان اور مشیر اور وزیر، جن کی گنتی کم سے کم 12 یا 14 بنتی ہے، وہ پورا ایک ہفتہ جو انہوں نے یہ ادھم مچائے رکھا اور ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ نواز شریف ڈیپورٹ ہونے کے خوف سے خود ہی واپس آ رہے ہیں، تو ان کے منہ پر جو کالک ملی گئی ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ فواد چودھری وزیر اطلاعات نے کل اپنے بیان میں یہ بھی اشارہ دے دیا کہ برطانیہ کی حکومت سے نواز شریف نے کچھ معاملات طے کر لیے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، معاملات طے نہیں کیے، معاملہ وہی ہے جو بتایا گیا کہ ان کو ڈیپورٹ کرنے کا ابھی مرحلہ نہیں آیا اور آئے گا بھی نہیں، لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ انہیں ڈیپورٹ ہونا ہی پڑتا ہے تو اس میں کم سے کم 1 سال 1.5 سال کی مدت ابھی ان کے پاس ہے۔ تو نہ تو معاملات طے ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، یعنی دونوں طرف سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اصل میں ان پر خوف طاری تھا کہ نواز شریف واپس آ گئے تو کیا ہوگا، اور اس سے پہلے یہ شغل مچاتے رہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، اور نواز شریف واپس کیوں نہیں آ رہے، انہیں واپس آنا چاہیے۔ جب یہ پتہ چلا کہ وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کی ہوائیاں اڑ گئیں، ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اور وہ سارا ایک جو انہوں نے تیار کیا تھا نواز شریف کے خلاف کرپشن کا جو حساب کتاب تھا، وہ سارا بیانے میں پٹ چکا ہے۔ یعنی کہاں وہ دعوے کہ اتنے خرب روپے اتنے ارب روپے نواز شریف نے چوری کر لیے، اور پھر 3 سال ہو گئے ان کی حکومت کو، اور حکومت بھی کیسی کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسی حکومت کی مثال نہیں ملتی کہ عدلیہ سے لے کر فوج تک تمام ادارے اس کے ساتھ ایک پیج پر تھے، اس کے تابع دار تھے، اس کے وفادار تھے، اور اس کی حمایت میں فیصلے کرتے رہے، اور جو عمران خان نے فیصلہ مانگا وہ انہوں نے دیا، اور جس بات کا مطالبہ عمران خان نے کیا وہ اداروں نے وہ ضد پوری کر کے دی۔ اس کے باوجود، اتنی طاقتور ترین حکومت ہونے کے باوجود، وہ نواز شریف پر 300 ارب یا 300 کروڑ کتنی رقم وہ بار بار بدلتے رہتے ہیں رقم، تو اس رقم کی چوری کا کوئی 1 روپیہ بھی وہ ثابت نہیں کر سکے۔ اگرچہ اعتزاز حسن سے پوچھا جائے، ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بار ثبوت نواز شریف پر ہے، یعنی نواز شریف کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے چوری نہیں کی۔ جنہوں نے الزام لگایا ہے ان کے سر پر کوئی وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ الزام ثابت کرے، یعنی پوری دنیا کی حضرت آدم سے لے کر اب تک پوری دنیا کی جو معلوم ہسٹری ہے اس میں الزام لگانے والے کو ثابت کرنا ہوتا ہے، اور یہی اسلامی تصور بھی ہے۔ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں اعتزاز حسن جیسے لوگ، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں بھی الزام لگانے والے کو الزام ثابت کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ الزام ثابت نہ کر سکے تو اس پر قذف کی حد جاری ہوتی ہے۔ یعنی قذف ایک گناہ ہے اور جس کی سزا تعزیر بھی ہے اور حد بھی ہے۔ حد میں تو 100 کوڑے لگتے ہیں، تعزیر میں جج کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کسی اور قسم کی سزا دے سکے، قید دے سکے، جرمانہ کر سکے، جلا وطن کر سکے، جو بھی کر سکے۔ یعنی قذف کی ایک باقاعدہ سزا ہے، اور جو اسلامی حکومت کے زمانے میں دی جاتی رہی ہے، اور یہ پوری دنیا میں اب بھی یہ قذف اپنے لائبل کیس جس طرح بنتے ہیں اس میں اگر الزام لگانے والے کا الزام جھوٹا ثابت ہو جائے اور ملزم دعویٰ کر دے تو اس کو وہ ہرجانہ دینا پڑتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے۔ تو یہ لیکن نواز شریف کے معاملے میں اعتزاز حسن کا دستور یہی ہے جو ثاقب نثار نے طے کیا تھا اور جو کھوسا نے طے کیا تھا کہ بار ثبوت نواز شریف خاندان پر ہے
اور اسی کو لے کر نیب نے پھر سزائیں سنائیں۔ تو وہ بیانیہ بھی ان کا ختم ہو گیا اور یہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی نواز شریف کی آمد کے ڈر سے یہ ان کی جو حالت ہے، خاص طور پر عمران خان اور اس کے بہت ہی قریبی لوگوں کی، دوسروں کی حالت اس لیے ٹانگیں کانپنے والی نہیں ہے کہ وہ تو تیار بیٹھے ہیں کشتی سے چھلانگیں لگانے کے لیے، لہٰذا انہیں تو کوئی خوف نہیں ہے۔ انہیں اگر خوف ہے تو وہ یہ ہے کہ شاید ہمیں کسی دوسری پارٹی میں جگہ ملے یا نہ ملے، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ تو کنفرم خبر آپ کے پاس موجود ہے کہ پچھلے دنوں کچھ 2 درجن کے قریب ارکان قومی اسمبلی نے نواز شریف سے یہ کہا تھا کہ ہمیں واپس لے لیا جائے مسلم لیگ میں، ہم مسلم لیگ میں آنے کے لیے تیار ہیں بشرطے کہ ہمیں ٹکٹیں دی جائیں اگلے الیکشن کے لیے۔ تو نواز شریف نے انکار کر دیا، کہا کہ ہم یہ وقت آنے پر فیصلہ کریں گے کسے ٹکٹ دینی ہے کسے نہیں دینی۔ تو پھر ان میں سے اکثریت نے نواز شریف کو جو نئی ڈیمانڈ بھیجی وہ یہ تھی کہ آپ اس حکومت سے جان چھڑائیں، اس حکومت کا خاتمہ کریں، ہمیں بے شک ٹکٹ نہ دیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ظاہر ہے نواز شریف نے ابھی تک تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا، اگرچہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کا طبیعت جو ہے اس طرف آمادگی کی طرف مائل ہے، اور یہیں سے وہ ڈیل کا تصور پیدا ہوتا ہے جس کو اچھالا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے حامی بھی اس کا شورا کر رہے ہیں اور مخالف بھی، لیکن اس کی حقیقت میں بتا چکا ہوں کہ ڈیل کوئی نہیں ہوئی ہے اور ڈیل ہونی بھی نہیں ہے اور ڈیل کا کوئی سوال بھی نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے، جو بات چیت چل رہی ہے، جو معاملات طے ہو رہے ہیں، وہ ڈیل کے نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف جو غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی جو اقدامات کیے گئے اور جو قطعاً باطل قسم کے فیصلے دیے گئے عدالتوں کی طرف سے، تو ان کی واپسی کا رستہ ہموار ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں چند ایک مرحلے ابھی باقی ہے، بیشتر مرحلے طے ہو گئے۔ ان مرحلوں کا طے ہونا ڈیل اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ اگر کوئی کسی آدمی کا حق غصب کر لے اور پھر بعد میں ضمیر کے بوجھ تلے یا لوگوں کے لان تان پر یا کسی بھی دباؤ کی وجہ سے، کسی بھی صورتحال کی وجہ سے وہ جس نے مال غصب کیا ہے وہ مال واپس کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو اسے ڈیل نہیں کہتے۔ ڈیل کا اس میں جزوی طور پر اگر ہم کوئی اس معاملے کو ڈیل کا نام دینا چاہیں جزوی طور پر، تو وہ اس حوالے سے ہے کہ وہ جو معافی تلافی کا سلسلہ ہے ان کی طرف سے، اس میں کچھ ناموں پر ایک تنازع سا چل رہا ہے۔ مثلا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر کوئی کیس نہ کیا جائے، لیکن نواز شریف کا جو کہنا ہے، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ لوگوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یہ جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل فیض کے خلاف ہم کوئی وعدہ نہیں کر سکتے کہ ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ کوئی اس طرح کے 2-3 معاملات ہیں، وہ طے ہونے ہیں، یعنی وعدے وعید کی حد تک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیل ہے۔ لیکن یہ حضرات ڈیل اس لیے نہیں ہے کہ ایک چھینا گیا حق اور ایک کی گئی زیادتی کو انڈو کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے۔ نواز شریف نے تو پاکستان میں کوئی جلوس نہیں نکالے، کوئی تحریک نہیں چلائی۔ اور ناظرین، یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جو تاریخ میں لکھی جائے گی کہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ہر حکومت اس وقت پریشان ہوتی ہے جب اپوزیشن اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کا مرحلہ شروع کرتی ہے اور پورے ملک میں اس کے جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں تو یہ مرحلہ آیا ہی نہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے جب اپوزیشن متحد ہوئی اور عمران خان کی حکومت کو خوف ہوا کہ اپوزیشن کو بہت بڑی تحریک چلائے گی، تو اسٹیبلشمنٹ نے زرداری صاحب سے بھاؤ کر لیا اور زرداری صاحب نے متحدہ اپوزیشن کی پشت میں چھرا گھوم کر اپوزیشن کو ختم کر دیا اور کمزور کر دیا، اور جو رہا سہا پی ڈی ایم تھا اس کو شہباز شریف کی پالیسی نے بے اثر بنا دیا، کیونکہ شہباز شریف اس حکومت کے خلاف کسی مظاہرے کرنے کے حامی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مسلم لیگ کے مظاہروں یا جلسوں کو ناکام کرنے کے لیے اپنا زور لگایا۔ تو کہنے کی بات یہ تھی کہ اس حکومت کو جب سے یہ برسر اقتدار آئی ہے، 3-3.5 سال ہو گئے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے کوئی چیلنج درپیش رہا ہی نہیں۔ جب بھی کوئی چیلنج بننے کی صورتحال نظر آئی تو اسٹیبلشمنٹ نے یا اپوزیشن کے اندر سے کچھ لوگوں نے، جسے بھی آپ الزام دینا چاہیں وہ دے لیں، ان کی وجہ سے یا انہوں نے اس تحریک اس ٹیمپو کو بننے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ چنانچہ یہ حکومت بالکل بے خوف و خطر تھی۔ لیکن تاریخ کا یہ ایک انوکھا باب ہے کہ ایسی حکومت، عدلیہ جس کے ساتھ، فوج جس کے ساتھ، خفیہ ادارے جس کے ساتھ اور میڈیا جس کے ساتھ، اور جس کے خلاف متحدہ اپوزیشن کا کوئی تصور ہی موجود نہیں ہے، کوئی جلوس جلسے نہیں ہو رہے، کوئی تحریک نہیں چل رہی، ایک دن بھی سوائے گولڈن پیریڈ جو ان کا تھا، پہلے 100 دن یا 3 مہینے یا 4 مہینے، اس کے بعد اس کو باقی مدت ایک دن بھی سکون سے حکومت کرنا، حکومت کے مزے لینا نصیب نہیں ہوا۔ حالانکہ اس دوران انہوں نے کرپشن کی وہ آندھی چلائی
کہ مارکوس اور سہارتو اور حسنی مبارک کی جو کرپشن کے والیوم تھے وہ ان کے سامنے چھوٹے سے ٹکڑے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں رہ گی، کیونکہ انہوں نے تو فی دن یعنی پر ڈے کے حساب سے اربوں روپے کی کرپشن کی۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے، مختلف ذرائع ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ حکومت کا جو بھی وزیر یا گورنر یا وزیر اعلیٰ یا مشیر یا ایم این اے جو کرپشن کرتا ہے تو وہ عمران خان کی اجازت اور آشیرواد کے ساتھ ہی کرتا ہے، چاہے وہ رنگ روڈ اسکینڈل ہو، چاہے وہ میڈیسن کا اسکینڈل ہو، چاہے وہ مالم جبے کا اسکینڈل ہو، چاہے وہ بلین ٹری سونامی کا اسکینڈل ہو، چاہے وہ ایل این جی کی امپورٹ کا اسکینڈل ہو، اور چاہے بجلی کو مہنگا کرنے کی جو سازش جس کے تحت اے ٹی ایم مشینوں کی جیبیں بھری جا رہی ہیں وہ اسکینڈل ہو۔ کوئی ایک بھی اسکینڈل ایسا نہیں ہے، چاہے وہ 5 کروڑ کا ہو، چاہے وہ 7 کروڑ کا ہو۔ 7 کروڑ کا میں نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ جو پختونخوا میں پشاور کے میئر کے الیکشن ہوئے تھے تو امیدواروں کو پارٹی قیادت نے 7 کروڑ روپے رشوت لے کر وہ ٹکٹ دیا۔ اس سے پہلے خبر آئی تھی 10 کروڑ کی، تو لیکن وہ غیر مصدقہ تھی۔ اب یہ مصدقہ خبر جو خود پی ٹی آئی کے حلقوں نے تصدیق کی ہے وہ 7 کروڑ روپے کی ہے۔ تو 7 کروڑ روپے کی جو کرپشن جو ٹکٹ دیا گیا اس کے خلاف عمران خان نے اس خریدار کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی عمران خان کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اور ناظرین، یہ بھی المیہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان دور میں ہر روز اور ہر ہفتے ایک بڑا کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا، ان گنت میگا سکینڈل سامنے آئے، لیکن کسی ادارے نے نہ تو کوئی از خود نوٹس لیا، نہ کسی طرف سے کوئی سرزنش کی گئی۔ تو اسی طرح یہ 7 کروڑ کی رقم تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عمران خان نے جتنی کمائی کی ہے اور اس کے ساتھیوں نے جتنے لوٹ مچائی ہے اس میں 7 کروڑ تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑے ڈھیر میں سے صرف ایک ذرہ ہے۔ تو لیکن اب جو وقت آ رہا ہے آنے والے مہینوں کے بعد کچھ اور ہو نہ ہو، یہ کیس ان پر بنیں گے اور کچھ عرصہ چلیں گے، اس کے بعد سزا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی، یا وہ رقم لوٹی گئی عمران خان کی جیبوں سے نکالی جاتی ہے، یہ نہیں، یہ اس کا تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ لیکن ایک مرتبہ یہ سکینڈل ریکارڈ کا حصہ بنیں گے، مقدمات درج ہوں گے، مقدمات پر ابتدائی کارروائی بھی ہوگی، اس کے بعد پھر ہمیں پتہ ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ کرپٹ عناصر کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکے۔ تو یہ مستقبل میں بھی یہ روایت برقرار رہتی ہے، یہ نہیں کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن فی الحال یہ ہے کہ جو آنے والے دن ہیں ان میں یہ ان کی عزت جو ہے اس طرح سر بازار نیلام ہونے والی ہے۔ تو ناظرین، جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے، ڈیل کو وہ میں نے بتا دیا، اور آپ کے بھی علم میں ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی بلکہ رستہ جو روک دیا گیا تھا اسے کھولا جا رہا ہے، اور اس کی طرف اشارہ اعتزاز احسن نے بھی کیا ہے۔ اعتزاز احسن کو آپ جانتے ہیں، ان سے کوئی سوال کرے کہ چوہدری صاحب آج کل بڑا سبوگ ہے، بہت یعنی فضا دھندلی ہے، تو وہ کہیں گے ذمہ دار نواز شریف کی حکومت ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ جو ناسا نے ایک دوربین بھیجی ہے اس کا شیشہ خراب ہو گیا خلا میں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اس کا نواز شریف ذمہ دار ہے۔ اور اگر ان سے کہا جائے کہ سعودی عرب میں فلاں جگہ پر آگ لگ گئی ہے خیموں میں اور کچھ لوگ مر گئے، تو وہ کہیں گے نواز شریف ذمہ دار ہے۔ یعنی ان کے ذہن پر نواز شریف کے علاوہ کچھ بات بھی نہیں ہے۔ کوئی اگر انہیں عید کی مبارکباد بھی دے تو جواب میں کہتے ہیں کہ نواز شریف ذمہ دار ہے۔ تو یہ پاگل قسم کا آدمی جو ہے، جو نواز شریف کی دشمنی میں عمران خان سے بھی زیادہ اندھا ہو چکا ہے اور اپنی بے عزتی کروا رہا ہے۔ ہر پروگرام میں اس کو بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ باز نہیں آتا۔ بہرحال اسی اعتزاز حسن نے کہا، ایک ٹی وی پروگرام میں اسے بلایا گیا جہاں سرکاری 2-3 اینکر بیٹھے ہوئے تھے، سرکاری خزانے سے تنخواہ لے کر جھوٹ بولنے والے، تو انہوں نے اپنی تسلی کے لیے یہ پوچھا کہ کہیں نواز شریف کے ساتھ ڈیل تو نہیں ہو رہی حکومت کی۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اعتزاز حسن کہے گا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، جھوٹ ہے، بکواس ہے، تو ہمارے حوصلے ذرا، ہمارے دل کو ذرا طاقت ملے گی۔ لیکن اعتزاز حسن کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ اور ایک دن پروگرام میں پہلے یہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ نواز شریف کو سیاست نہیں آتی، لیکن اس نے تو بڑی کامیاب سیاست کھیلی ہے۔ تو اعتزاز حسن کا یہ کہنا کہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈیل ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ نواز شریف کے رستے میں جو پتھر رکھے گئے تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں میں جو زنجیریں ڈالی گئی تھی، وہ ان کی کڑیاں اب ٹوٹ رہی ہیں اور وہ رکاوٹیں ہٹ رہی ہیں۔ لیکن یہ تاریخ دینا کہ جناب ایک ہفتے میں معاملہ ڈن ہو جائے گا، یعنی سارے رستے کھول دیے جائیں گے، ان پر عمل درآمد کا آغاز ہو جائے گا، یہ کہنا مشکل ہے۔ لیکن جو کہنا یقینی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے مرحلے کے طور پر کچھ اقدامات تو ہو چکے ہیں، تو اگلے زیادہ معنی خیز مرحلے میں نواز شریف کے خلاف جو سپریم کورٹ میں نااہلی کا مسئلہ تھا، اس کے خلاف جو پاکستان بار کونسل نے رٹ دائر کی ہے،
اس پر ایک مثبت فیصلہ آنے کی یقینی حد تک توقع ہے۔ اور اس کی طرف اعتزاز احسن نے بھی اشارہ یہ کہہ کر کیا کہ ہاں، نواز شریف کی عمر بھر کے لیے نااہلی تو نہیں بنتی، اور میرا خیال ہے کہ عدالت اس کو واپس لے لے گی۔ یعنی اس نے پیشگی اپنا ایک ڈیفینس کر لیا ہے کہ میں تو اس کا حامی تھا۔ اس کی یہ بات سن کر ظاہر ہے وہ جو سرکاری تنخواہ لینے والے 3-4 حضرات تھے پروگرامر، ان کے چہرے مایوسی سے مرجھا گئے یا ان پر ایک اداسی چھا گئی۔ لیکن یہ اداسی تو اب چھائے گی اور زیادہ، کیونکہ سرکاری ترجمان اب چاہے یہ کہیں کہ نواز شریف از خود آ رہے ہیں ڈپورٹ ہونے کے ڈر سے، چاہے یہ کہیں کہ وہ تو نہیں آ رہے ہم خود لائیں گے، جو بھی کہیں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں۔ اور وہ اب جو مدت ہے وہ کئی مہینوں کی نہیں ہے بلکہ بہت مختصر مدت ہے۔ جنوری میں نہیں کہہ سکتا، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ جنوری اور فروری کے ان دونوں مہینوں میں وہ نواز شریف نے پاکستان واپس آ جانا ہے۔ ناظرین، یہ تازہ ڈیولپمنٹ جو فوری طور پر توجہ کی مستحق ہے وہ یہ ہے کہ 600 ارب روپے کے ٹیکس حکومت نے عوام پر لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور منی بجٹ جو ہے وہ آج کیبنٹ کے اجلاس میں پیش ہونا ہے اور کل وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں لایا جائے گا۔ تو اس سے پہلے عام خیال یہ تھا کہ حکومت اپنی عددی اکثریت نہیں پوری کر سکے گی، کیونکہ ارکان اس کے بہت زیادہ تعداد میں باغی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم منی بجٹ کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اتحادیوں نے بھی ایسے ہی رویے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے اور حکومت کے کچھ حلقے یہ اخبار نویسوں کو بتا رہے ہیں کہ کم سے کم اس مسئلہ پر ہمارا ساتھ دیا جائے گا، اور ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون آئیں گے سب کو، اور سب کو آنا پڑے گا، کیونکہ یہ جتنا ہماری بقا کا مسئلہ ہے، آئی ایم ایف کی خوشنودی حاصل کرنا اسٹیبلشمنٹ کا اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ زہر کا پیالہ ہے اور ملک کی خود مختاری پر ایک خودکش حملہ ہے۔ تو یہ بات ان کی درست ہے، لیکن اب ملک کی بربادی کے فیصلے انہوں نے کر ہی لیے ہیں، تو وہ پھر کون روک سکتا ہے؟ دیکھیے یہ پی ٹی آئی والوں کی اطلاع درست ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں میں ایک اس ایجنڈے کا ایک اہم نقطے کا ذکر کرنا چاہوں گا جو میں پہلے کئی پروگراموں میں کر چکا ہوں، کہ عمران خان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر اتنا زیادہ مفلوج کر دیا جائے کہ لوگ چیخ اٹھے، اور اس کے بعد جب ملک کا وجود خطرے میں پڑے تو یہ پھر صاحب آئیں گے، اور ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے، بلکہ کرنی چاہیے، کہ یہ کہیں گے کہ ہمارے بچاؤ کا ایک ہی رستہ ہے کہ ایٹمی جو ہمارا ذخیرہ ہے، جو ایٹمی قوت ہے، ایٹمی اثاثے ہیں، ان کو بیچ کر ہم اپنی عزت اور جان بچا لیں۔ اور یہ ان کا جو عمران خان کو لانے کا جو ایجنڈا تھا اس کے بنیادی نکات میں ایک یہ بات بھی شامل تھی۔ ایک تو چین سے تعلقات ختم کرنا اور سی پیک کو دریابرد کرنا تھا، وہ تو ہو چکا۔ دوسرا کشمیر کا پوائنٹ تھا، 3-4 پوائنٹ اور تھے، اور ان میں ایک اہم پوائنٹ ایٹمی پروگرام سے نجات حاصل کرنا تھا۔ اور ایٹمی پروگرام سے نجات حاصل کرنا یہ امریکہ کا حکم ہے اور امریکہ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت رہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں چاہتا کہ اس سے اندیشہ ہے کہ مستقبل قریب میں یہاں کچھ ایسی طاقتیں برسر اقتدار آنے کا امکان ہے، اگرچہ میری نظر میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت دور کی سوچتے ہیں اور ذرا سے بھی امکان کا سدباب کرنے کے لیے پیشگی بندوبست کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ترکی کی طرح یہاں بھی کچھ اسرائیل مخالف عناصر برسر اقتدار آ جائیں، جن کی وجہ سے اسرائیل کا وجود خطرے میں پڑ جائے اور پاکستان اسرائیل کو دھمکانے لگے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ اسرائیل نواز ہے اور وہ اس بات کو چھپاتی بھی نہیں ہے۔ کوئی ریٹائر بزرگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ٹی وی پر اکثر بیٹھ کر اسرائیل کے فضائل بیان کرتے پائے جاتے ہیں۔ تو امریکہ کو یہ اندیشہ ہے، جو اس اندیشے کی بنیاد پر وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو ایک صاف ستھرا ملک بنا دیا جائے جہاں ایٹمی ہتھیاروں کا کوئی وجود نہ ہو اور اسرائیل کو کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ تو یہ عمران خان سے یہ بالکل متوقع ہے، اور پاکستان کی معیشت کو جس طرف جہاں تک انہوں نے گرا دیا ہے اور جہاں سے یہ مزید گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے، اور ایسا ہوگا اگر اس کا ہاتھ نہ روکا گیا۔ اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب اس کا ہاتھ رک جائے گا، یہ ایجنڈا جو ہے اس کا چین والا ایجنڈا تو پورا ہو گیا، سی پیک والا ایجنڈا تو پورا ہو گیا، کشمیر کا ایجنڈا بھی پورا ہو گیا، کئی اور ایجنڈے بھی پورے ہو گئے، لیکن یہ ایٹمی ہتھیاروں والا، ایٹمی اثاثوں والا ایجنڈا انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کام پورا ہو جائے گا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔